الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على نبيه وحبيبه سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وصحابه الذين قاموا بالصدق والصفاء وعلينا معهم إلى يوم الجزاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك ما قال من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے انتہائی ادب و محبت اور عقیدت کے ساتھ شب اسرا کے دولہا قاسم نعمت نبی رحمت امام الحرمین سید الکونین احمد مجتبی روحی فدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار پرانوار میں درود پاک کی نظر محبت پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیک صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. ایک مرتبہ اور والہانہ انداز میں پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. ملک فلک اپنی اپنی لے میں گھرانا دل کے بولتے تھے. ملک فلک اپنی اپنی لے میں گھرانا دل کے بولتے تھے. بہار ہیں شادیاں مبارک، بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. بہار ہے شادیاں مبارک، چمن کو آبادیاں مبارک. ملک فلک اپنی اپنی لے میں یہ گھرانا دل کے بولتے تھے. حبیبی یا رسول اللہ، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. درود پاک پھر دہرائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خطبہ مسنونہ کے بعد 15ویں پارے سورہ اسراء کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ ماہ مبارک رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس میں ہمارے آقا و مولا نبی پاک صاحب الاولاد جن کے قدم پاک کی خاک سرمہ دیدہ افلاک، جنہیں ان کا رب فرمائے لولا کا لما خلقت الافلاک، وہ پیارے آقا اپنے رب عز و جل کی دعوت پر، بلانے پر معراج کے لیے قرب الہی میں تشریف لے گئے۔ گزشتہ جمعے میں کچھ ضروری معروضات عرض کی تھیں، اس جمعے سے متعلق میں نے ذکر کیا تھا کہ انشاءاللہ آئندہ جمعے میں اس ماہ مبارک کی معراج سے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو حق کہنے، حق سننے اور حق پر استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دیر اس آیت طیبہ سے اکتساب فیض کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے انشراح صدر اور قرآن کو سمجھ کر عمل کرنے کی سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، جس کے گردا گرد ہم نے اپنی برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اپنی آیات کا انہیں مشاہدہ کرائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، اور بے شک وہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کا ذکر اس آیت طیبہ میں بھی فرمایا اور سورہ نجم میں بھی متعدد آیات میں فرمایا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین سے آسمان کی طرف اور آسمان سے لامکان کی طرف اور اپنے قرب خاص میں بلا کر انعامات و اکرامات فرمائے اور اپنے دیدار سے ماتھے کی آنکھوں سے مشرف فرمایا۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ تعالی عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بلکہ یوں کہیے کہ جس قدر معجزات تمام انبیاء و مرسلین کو عطا فرمائے، اللہ تعالی عز و جل نے اس سے بیشتر معجزات آقا نعمت نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ ان تمام معجزات میں معجزہ معراج ایک محتم بالشان جلیل الشان معجزہ ہے۔ معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو عقل انسانی کو ورطہ حیرت میں ڈال دے، جو عمل محال عادی ہو، عام لوگوں سے ممکن نہ ہو، اس عمل کا کسی نبی سے ظاہر ہو جانا، جس کی تعجب خیزیوں کی وجہ سے عقل انسانی اسے قبول کرنے سے عاجز ہو، اسی کو معجزہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے جب اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزہ معراج عطا فرمایا تو اس معجزے کا ذکر سن کر منافقین معترض ہوئے، کفار و مشرکین نے
اپنی عقلوں کی بنیاد پر طرح طرح کے اعتراضات کیے، اس لیے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ نہ ہوائی جہاز ایجاد ہوا تھا، نہ ہیلی کاپٹر ایجاد ہوا تھا، نہ یہ ممکن تھا کہ کوئی شخص انترکش تک پہنچ سکے، اور نہ اس زمانے میں راکٹ ایجاد ہوئے تھے، نہ اس طرح کا کوئی عمل سامنے آیا تھا۔ تو عقل انسانی نے طرح طرح کے اعتراضات اس پر کیے، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس پر اہل ایمان نے کمال سعادت مندی کے ساتھ ایمان لائے اور تصدیق کی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بعض لوگوں نے جا کر کہا کہ سنتے ہو آج آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معراج کا دعویٰ کیا ہے، رات کے مختصر سے حصے میں وہ آسمان کی رفعتوں پر بھی گئے، لامکان میں بھی گئے، زمین کی سیر بھی کی، عالم بالا کی سیر بھی کی، بیت المقدس بھی تشریف لے گئے، اور آن کی آن میں اپنے بستر پاک پر لوٹ بھی آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں، انہوں نے ایسا ہی ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا اگر اللہ کے حبیب نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو یہ سب حق ہے اور سچ ہے۔ پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر آئے، اللہ کے حبیب نے واقعہ معراج کو اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا، انہوں نے تصدیق کی۔ سبحان اللہ، ایمان والوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اس سے پہلے بھی رب تعالیٰ عز و جل کے بے شمار انعامات و اکرامات تھے، اور یہ جلیل الشان معجزہ ان تمام میں ممتاز حیثیت کا حامل تھا۔ اللہ رب العزت نے ان مختصر احوال و کوائف کے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اپنے محبوب کے اس معجزے کا ذکر اس آیت طیبہ میں فرمایا تو تمام منہ شگافیوں اور تمام اعتراضات کا جواب خود نص قطعی عبارت قرآنی میں ذکر فرما دیا۔ سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ اللہ رب العالمین نے پہلے آیت طیبہ سے کچھ فکری طور پر ترتیب کے اعتبار سے معنی سے اکتساب فیض کریں۔ اللہ رب العالمین اس عظیم الشان واقعے کا ذکر سبحان الذی سے فرما رہا ہے۔ عربوں کا قاعدہ تھا اور آج بھی یہی قاعدہ ہے کہ جو بات محیر العقل دیکھتے بہت زیادہ عظمت والی، بلندی والی اور بہت زیادہ شان و شوکت والی بات یا کوئی امر ان کے مشاہدے میں آتا تو وہ بے ساختہ کہتے سبحان اللہ، اس لیے کہ جو کچھ عالم میں ہے، جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، سب اسی کے ارادے سے ہوتا ہے۔ فعال لما یرید، اور وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر امر پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے۔ اللہ رب العزت نے جب اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے قرب خاص میں بلایا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے سبحان سے عبارت کا آغاز کیا۔ یہ کلمہ تنزیہ ہے جس کے معنی ہے پاکی ہے اللہ کے لیے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، ہر عجز سے پاک ہے، ہر درماندگی سے پاک ہے، وہ قدرت کاملہ کا حامل ہے، وہ عظیم و برتر ہے۔ سبحان الذی، تو اس کلام کا آغاز ہی رب تعالی عز و جل نے تعجب خیزی کا واقعہ ذکر کرنے سے پہلے سبحان کلمہ تنزیہ ذکر کیا۔ پھر فرمایا الذی اسری بعبدہ، وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاط کو رات کے مختصر حصے میں سیر کے لیے مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ معنی یہ ہے کہ اے لوگو،
تم میرے حبیب سے معراج کے جانے کا ذکر سنتے ہو اور اعتراض کے لیے منہ شگافیاں کرتے ہو، میرے حبیب نے کب فرمایا کہ میں گیا؟ میں اعلان کر رہا ہوں کہ میں اپنے حبیب کو لے گیا۔ جانے والے حبیب ہیں لیکن لے جانے والا رب عز و جل ہے۔ جانے والے کو نہ دیکھو، یہ بھی تو دیکھو کہ لے جانے والا کون ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ اعتراض کرنے والوں سن رکھو، پاک ہے وہ ذات ہر عجز سے، ہر کمزوری سے، اور وہ قدرت کاملہ والا ہے، عظمت والا ہے، پاکی و بزرگی والا ہے۔ وہ اپنے محبوب کو لے گیا۔ اب اگر تم ان کے جانے پر اعتراض کرو گے تو جانے پر اعتراض نہ ہوگا بلکہ لے جانے پر اعتراض ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے سبحان سے کلمے کا آغاز کیا۔ بعض حضرات نے کہا کہ اللہ کے حبیب کو معراج منامی ہوئی اور وہ اس پر اس درجہ مصر ہوئے کہ معراج جسمانی کا مطلق انکار کر کے گمراہ ہو گئے۔ اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معراج جسمانی ہونا خود قرآن کریم کی اسی نص قطعی سے ثابت ہے۔ اگر معراج منامی ہوتی تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس عبارت کا آغاز کلمہ تنزیہ سبحان سے نہیں فرماتا۔ اس لیے کہ خواب دیکھنا یہ تو انسانی عادت ہے، اور خواب میں بہت عجیب و غریب واقعات انسان دیکھتا ہے۔ بعض حضرات اپنے آپ کو خواب میں اڑتا ہوا دیکھتے ہیں، بعض پانی پہ چلتا ہوا دیکھتے ہیں، بعض اس کے علاوہ اور تعجب خیز واقعات کو دیکھتے ہیں، اور یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ زمانہ قدیم سے ایسا ہوتا رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر بات معراج منامی کی ہوتی، سوتے میں خواب کی بات ہوتی، تو یہ مانا جا سکتا تھا کہ یہ روحانی معراج کا ذکر ہے، لیکن معراج جسمانی کا ثبوت خود اس آیت طیبہ میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے خاص کو راتوں رات۔ قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے، اور مفسرین کرام نے اس کی جگہ جگہ صراحت کی ہے کہ صرف روح کو روح کہا جاتا ہے اور صرف جسم کو جسد کہا جاتا ہے۔ عربی میں عبد اسی کو کہا جائے گا جو مجموعہ روح و جسد ہو، جسم بھی ہو اور روح بھی ہو، تو اسے ہم عبد کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت طیبہ میں یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بروحہ، یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری بنبیہ، یہ نہیں فرمایا سبحان الذی اسری برسولہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبوت چاہتی ہے رب سے بندوں کی طرف نزول۔ نبوت کی تعریف ہی شرع عقائد میں یہ ہے النبی انسان بعثہ اللہ تعالی الی الخلق لتبلیغ الاحکام۔ نبی اللہ کے اس مشرف سعادت مند بندے کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ عز و جل اپنے قرب خاص سے اپنے احکام کی ترسیل و تبلیغ کے لیے، بندگان خدا کے فیضان کے لیے بندوں کی طرف مبعوث فرماتا ہے۔ اور یہاں فرمایا جا رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ تو گویا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی یا رسول نہیں فرمایا بلکہ بندہ فرمایا۔ اور عبدیت کا کمال یہ ہے وہ اللہ کے کامل بندے ہیں کہ عبدیت کا کمال یہ ہے کہ وہ رب کا قرب چاہتی ہے۔ تو جب دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔
اللہ تعالیٰ نے یقیناً احسان فرمایا ہے مومنین پر اپنا رسول ان کے درمیان بھیج کر، اور جب اپنے قرب خاص میں بلایا تو فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر حصے میں اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں بلایا۔ تو اس آیت طیبہ میں لفظ عبد سے ثابت ہوتا ہے کہ معراج منامی نہیں بلکہ جسمانی تھی، اس لیے کہ معراج منامی تو روح کے ذریعے سوتے میں ممکن ہے۔ پھر اس کے علاوہ احادیث طیبات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے آقا و مولا نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو 30 مرتبہ معراج ہوئی۔ اس سے پہلے جتنی معراجیں ہوئیں وہ منامی ہیں، اور یہ معراج جسمانی ہے۔ اللہ کے حبیب اپنے جسم کے ساتھ اللہ کی دعوت پر اس کے قرب خاص میں تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے الذی سے تعارف فرمایا اپنی ذات کا۔ کوئی بھی ذات الذی ہو سکتی ہے، لیکن ذات کامل وہ ذات ہے جو واجب الوجود ہے، جس کا وجود ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس ذات کامل نے اپنے تعارف کے لیے کوئی کلمہ خاص نہ رکھا بلکہ کلمہ عام الذی اس میں موصول ہے، کسی بھی شے کو آپ الذی سے تعبیر کر سکتے ہیں، لیکن ذات وہ ذات جو ذات کامل ہو، وہ ذات صرف ایک ہی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تو اس سے مراد رب تعالی عز و جل کی ذات ہے، اور اپنے محبوب کے لیے عبد ہی فرمایا، کسی وصف خاص کا ذکر نہیں فرمایا۔ جب مومنین کے لیے احکام بھیجے تو کہیں یا ایھا النبی فرمایا، کہیں یا ایھا الرسول فرمایا، کہیں یا ایھا المزمل فرمایا، کہیں یا ایھا المدثر فرمایا، کہیں رحمت للعالمین فرمایا۔ طرح طرح کے مبارک خطابات اور عظیم الشان القابات قرآن کریم میں اپنے حبیب کے لیے موجود ہیں، لیکن آج بعبد ہی فرمایا تاکہ یہ معاملہ طے ہو جائے کہ معراج جو ہم نے اپنے حبیب کو کرائی وہ معراج منامی نہ تھی بلکہ جسمانی تھی، اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں جہاں عبد کا استعمال ہوا ہے وہ روح و جسد کے مرکب کے لیے ہوا ہے، خالی روح یا خالی جسد کے لیے نہیں ہوا۔ ایک اور آیت طیبہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ عز و جل موسیٰ علیہ السلام سے فرماتا ہے اسری بعبادی لیلا، اے نبی پاک میرے بندوں کو رات ہی میں آپ یہاں سے نکال کر لے جائیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب ہجرت کا حکم ہوا، یہاں عبادی فرمایا، تو کیا اس سے کوئی بے وقوف سمجھ سکتا ہے کہ ان لوگوں کی روح لے جائیے؟ ضرور مانا جائے گا کہ روح و جسد کے مجموعے کو عباد کہا جاتا ہے، عبد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عز و جل نے اس اعتراض کو خود عبارت ہی کے ذریعے، نص قطعی کے ذریعے ختم کر دیا کہ معراج منامی کا اس آیت میں ذکر نہیں بلکہ معراج جسمانی کا ذکر ہے۔ آگے فرمایا اسرا، رات کے تھوڑے سے حصے میں جو سیر کی جائے اسے اسرا کہتے ہیں، اسی لیے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا، رات کے مختصر حصے میں۔ من المسجد الحرام، حرمت والی مسجد، احترام والی مسجد، اس میں قتال منع ہے، جھگڑا منع ہے، فساد منع ہے، اور یہ ایسی حرمت والی مسجد ہے کہ اس کی حرمت کا حال یہ ہے جو مجرم اس میں داخل ہو جائے، قاضی شرع، قاضی اسلام کو حکم ہے کہ اس کی حرمت کا اعزاز اور اس کی حرمت کی عظمت و شوکت یہ ہے کہ جب تک مجرم حرم میں رہے اسے نہ گرفتار کیا جائے، نہ وہاں اسے قتل کیا جائے، نہ سزا دی جائے۔ حرمت والی مسجد،
اسے مسجد حرام فرمایا، یہ حرمت والی مسجد ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل نے اسے اپنے پیارے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعمیر کرایا۔ اس کے معاون تعمیر میں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام تھے، اور ان بزرگوں نے اسے تعمیر فرمایا کمال احترام کے ساتھ، کمال التزام کے ساتھ، اور رب تعالیٰ عز و جل نے اس کے گردا گرد کے جنگل کو بھی حرمت و عظمت عطا کی کہ وہاں کسی محرم کو شکار کی اجازت نہیں، حاجی حج کے لیے جائے تو جوں بھی نہ مارے، بال بھی نہ ٹوٹنے پائے احرام کی حالت میں، اس درجہ احترام ہے۔ یہاں تک کہ فقہاء کرام نے صراحت فرمائی کہ اگر کوئی حاجی حالت احرام میں منا یا عرفات میں ہو اور کوئی جانور سائے دار درخت کے نیچے سائے میں بیٹھا ہو تو اسے یہ جائز نہیں کہ اس جانور کو ہٹا کر وہ خود بیٹھے۔ یہ حرمت شان ہے اس کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس کی حرمت بیان فرمائی، ایک صحابی عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ کیا اس کی گھاس اور پیڑ پودے بھی کاٹنے کی اجازت نہیں؟ فرمایا نہیں، اس کی اجازت نہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ ایک گھاس ہے اذخر جس میں ہمارے لیے دوا ہے، کیا اس کی اجازت ہے؟ میرے آقا نے اس کی اجازت دی، اس کو مستثنا فرمایا۔ معلوم ہوا کہ یہ حرمت والی مسجد ہے۔ مسجد تو ہر مسجد عظمت و حرمت کی حامل ہے۔ بعض بزرگان دین نے فرمایا اور بعض صحابہ کرام نے فرمایا کہ جسے جنت کا محل دیکھنا ہو وہ مسجد کو دیکھے، اور مسجد اللہ کا در ہے، اللہ کا گھر ہے۔ گویا اللہ رب العزت گھر اور در سے پاک ہے، سمت و جہت سے پاک ہے، طرف سے پاک ہے، لیکن عظمت یہ ہے مسجد کی کہ اسے اللہ کی طرف منسوب کر کے بیت اللہ کہتے ہیں۔ گھر والا جتنا عظیم ہوتا ہے اس کا مکان بھی اتنا عظمت کا حامل ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف نسبت کرنا مساجد کی عظمت ہی کے لحاظ سے ہے، تو ہر مسجد عظمت والی ہے، لیکن مسجد حرام کا حال یہ ہے کہ وہاں جانے والا نمازی اگر مسجد حرام میں ایک رکعت نماز پڑھتا ہے، یہاں یہ ملحوظ رہے کہ بعض بے وقوف نادان یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ بد مذہبوں کی اقتداء کرنا ضروری ہے، حالانکہ یہ قطعی غلط ہے۔ بد مذہب کی اقتداء کہیں جائز نہیں۔ جہاں بھی نماز پڑھیں گے صحیح الاعتقاد راسخ الایمان امام کی اقتداء کریں، تو بد مذہب کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں، بلکہ اس مسجد کی عظمت و حرمت یہ ہے کہ اس مقام پر پہنچنے کے بعد بندہ مومن جو نیکی کرتا ہے ہر نیکی 1,00,000 لکھی جاتی ہے۔ اگر آپ حرم کعبہ کے سامنے اپنے مکان میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور آپ سبحان اللہ کی ایک تسبیح پڑھتے ہیں تو ایک دانہ اگر سبحان اللہ کی تسبیح کا آپ نے پڑھا تو گویا 1,00,000 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا۔ معلوم ہوا کہ وہاں کی ایک نیکی 1,00,000 کی برابر ہے۔ یہ حرمت مسجد حرام ہے، عظمت ہے۔ اس کے بعد مسجد نبی کی عظمت ہے کہ یہاں ایک رکعت 50,000 کی برابر اور ایک نیکی 50,000 کی برابر۔ اس کے بعد مسجد بیت المقدس کا مقام ہے۔ اس کے بعد ایک مسجد پاک اور ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ اس مسجد مبارک کی عظمت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من آتا فی مسجدی ھذا متوضئا راکبا او ماشیا وصلی فیہ رکعتین کتب اللہ لہ کعدل عمرہ۔ کہو سبحان اللہ۔ پیارے آقا کی حدیث طیبہ، یہ کلمات مبارک سننا سنانا سب باعث خیر و برکت ہے۔ اس لیے میں عبارت کبھی کبھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کو بھی یہ شرف حاصل ہو کہ اپنے پیارے آقا کی پیاری پیاری زبان کے پیارے پیارے کلمات سنو اور یہ رس گھولتے ہوئے کانوں کے ذریعے دل تک اتر جائیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں، میری اس مسجد قباء میں جو شخص وضو کر کے پیدل چل کر یا سوار ہو کر آئے اور 2 رکعت نماز ادا کر لے، اس کے لیے 1 عمرے کا اجر و ثواب لکھا جائے گا۔ اب یہاں یہ بات از خود سمجھ لو کہ یہ اہل گہلے غیر مقلد وہابی جو کہتے ہیں لا تشد الرحال الا 3 مساجد،
یہ ناسخ و منسوخ نہیں جانتے، یہ مقید اور استثناء کو بھی نہیں جانتے پہچانتے، بس حدیث کے الفاظ لے اڑتے ہیں۔ اس حدیث طیبہ جس کو میں نے سنایا، اس سے یہ ثابت ہوا کہ ان کا یہ کہنا کہ بس 3 مسجدوں کی زیارت کے لیے جانا، مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد بیت المقدس، یہ ان کا کہنا محض غلط ہے، اس لیے کہ سرکار نے ایک مسجد اور بتا دی جس میں 2 رکعت کا ثواب 1 عمرے کی برابر ہے۔ درود پاک سنائیں صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو راتوں رات حرمت والی مسجد پاک سے مسجد اقصی کی طرف۔ سرکار کا سفر معراج جو شروع ہوا وہ مسجد حرام سے مسجد بیت المقدس کی طرف۔ اب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہاں بعبدہ فرمایا۔ دیکھو، ایک ہے بندہ جسے ہم عبد کہتے ہیں، ایک ہے عبد ہی۔ ہم سب کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے، میں کہتا ہوں میں اللہ کا بندہ، آپ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ، یہ کہتے ہیں میں اللہ کا بندہ، لیکن وہ بندہ کیسی شان والا ہے کہ ساری خدائی، ساری مخلوق الہی یہ دعائی دیتی ہے مولا میں تیرا بندہ، لیکن وہ کیسا عزیز بندہ ہے جسے خود اس کا مولا فرمائے میرا بندہ ہے۔ کسی شاندار استاد سے نسبت کے لیے لوگ کہتے ہیں میں فلاں کا شاگرد ہوں تاکہ میری عظمت ظاہر ہو کہ اتنے بلند و بالا قابل عالم کا یہ شاگرد ہے، لیکن وہ کیسا خوش نصیب شاگرد ہے کہ جس عالم کی نسبت کو ہر شاگرد جوڑنا چاہتا ہے تاکہ اس کی عظمت کو پہچانا جائے کہ میں اس کا شاگرد ہوں۔ وہ کیسا قسمت والا شاگرد ہے کہ جسے خود اس کا استاد یہ کہے یہ میرا شاگرد۔ بلا تشبیہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ رب العزت نے عبد ہی فرمایا، یہ نسبت کیسی پیاری نسبت ہے۔ رب تعالیٰ عز و جل اسے وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں نے محبت کا سوز و گداز پایا ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے بعبدہ۔ علامہ اقبال شاعر مشرق مفکر ہیں، یہ اپنے کچھ اشعار میں کہتے ہیں عبد دیگر عبد ہو چیزیں دیگر، این سراپا انتظار و منتظر۔ عبد اور ہے، عبد ہی اور ہے۔ عبد وہ ہے جو انتظار کرتا ہے اور عبد ہی وہ ہے جس کا رب انتظار فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلامی عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، اے مولا میں تیری زیارت، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ رب عز و جل فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ نہ دیکھ سکو گے۔ یہ ہے حضرت کلیم کا مقام۔ پھر جب جلوہ دکھانے کی بات آئی تو فرمایا دیدار چاہتے ہو 40 دن کے لیے کوہ طور پر چلا کرو۔ جب 40 دن کا چلا ہو گیا فرمایا اس مقام پر کھڑے ہو جاؤ، ہم تجلی پہاڑ پر کریں گے، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ساکت رہ گیا تو تم ہمارا جلوہ دیکھ لو گے۔ اب جب تجلی ڈالی گئی کوہ طور پر تو سوئی کے ناکے کے کروڑ میں حصے کی برابر رب نے تجلی فرمائی، طور جل کر خاکستر ہو گیا جس کے سرمے کو آنکھوں میں سجاتے ہو۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن فرماتا ہے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، موسیٰ علیہ السلام اس جلوے کی تاب نہ لا کر عالم وارفتگی میں چلے گئے۔ شان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ جلوہ الہی میں استغراق وہ ہوا کہ عالم وارفتگی میں چلے گئے۔ اور یہ مقام حبیب ہے کہ جب ان کی باری آئی، دیکھو یہاں یہ بھی دیکھو کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کی آرزو قبول فرمائی اور کوہ طور پر بلایا تو قرآن کریم کن الفاظ میں ذکر فرماتا ہے؟ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے اور اپنے مولا سے ہم کلام ہوئے
تو عرض کیا عاجلت الیک ربی لترضا، اے مولا میں نے تیری بارگاہ میں حاضری کے لیے عجلت کی ہے تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یہ ہے مقام کلیم۔ اور عبدہی کا مقام کیا ہے؟ اللہ رب العزت خود فرما رہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے گئی۔ یہ واقعہ ایسا ہے کہ ہفتوں اگر بیان کیا جائے تو اس کی حکمتیں اور نکات بیان نہیں ہو سکتے۔ رجب المرجب کی 27 تاریخ ہے قول صحیح کی بنیاد پر، رات کا اول حصہ گزر چکا ہے، تقریباً 1 بجے کے بعد کا وقت ہے۔ رب تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے اے جبرائیل جاؤ ہمارے محبوب کو بلا لاؤ۔ پہلے ہی سے حضرت آقا نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دل کے ذریعے مطلع کر دیا تھا، تو پیارے آقا آج اپنے کاشانہ اقدس میں نہیں سوئے بلکہ اپنی چچازاد بہن حضرت ام ہانی کے یہاں تشریف لے گئے۔ فرمایا بہن آج اللہ کا رسول تمہارا مہمان ہے، آج رات ہماری مہمانی کرو گی؟ عرض کیا یا رسول اللہ میرا مقدر جاگ گیا، سرکار میری تو آرزو یہی ہے کہ سرکار میرے پاس قیام فرمائے۔ بستر لگا دیا، ماحضر پیش کیا، سرکار نے کچھ تناول فرمایا، اس کے بعد خواب فرمایا، استراحت فرمائی، آرام کے لیے سرکار بستر پر لیٹ گئے۔ ادھر ان اللہ کی بندی نے خیال کیا مبادا میرا مختصر سا گھر ہے، کہیں کوئی دشمن دین رسول اللہ کو ایذا نہ پہنچا دے۔ انہوں نے اپنے سر سے کپڑا باندھا، تلوار لی اور گھر کے چاروں طرف گھر کے اندر صحن میں گھومنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ کی نیند میں خلل نہ آئے، آرام میں خلل نہ آئے۔ اللہ رب العزت ادھر معلوم فرماتا ہے جبرائیل خلق خدا کا کیا حال ہے؟ عرض کیا مولا سب خواب میں ہیں، سوئے ہوئے ہیں۔ فرمایا جاؤ ہمارے حبیب کو بلا لاؤ۔ حکمت دیکھیے پہلے ہی سے اپنے گھر میں نہیں سوئے ہیں، اس لیے کہ نبی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا ادب کے خلاف۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں صاف اعلان فرما دیا جب تک نبی سے اجازت نہ لے لو نبی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اب داخل ہونے سے پہلے اجازت کیسے لی جائے گی؟ باہر سے آواز دے کر، ہے نا؟ اور آواز دینا بھی ادب کے خلاف ہے۔ نبی پاک کو دروازہ اقدس سے کیا فرمایا؟ آواز دینا بھی ادب کے خلاف ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات فاکثرهم لا یعقلون لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم۔ اے محبوب یہ لوگ جو وفد بنو تمیم سے ہیں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، دروازے سے یہ آواز دے رہے ہیں، ان میں اکثر لوگ ناسمجھ ہیں۔ اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ بنا آواز دیے ان کی طرف جاتے تو ان کے لیے اس میں بڑی بھلائی تھی۔ معلوم ہوا نبی کے گھر میں بے اجازت جانے کی اجازت نہیں، اور نبی کے دروازے سے عام لوگوں کی طرح آواز دینے کی اجازت نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ تو اب کون سی صورت تھی کہ جبرائیل داخل ہوں؟ اس لیے پہلے ہی سے رسول اللہ نے حضرت ام ہانی کے یہاں قیام فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں نصف رات گزر جانے کے بعد چھت کھلی، میرے قریب جبرائیل حاضر ہو گئے۔ ادھر حکم الہی تھا اے جبرائیل جاؤ جنتی براق جو ہم نے اسی دن کے لیے پیدا کیا ہے لے جاؤ، اور اپنے ساتھ میکائیل کو بھی لو، اسرائیل کو بھی لو، اسرافیل کو بھی لو، اور ہر ایک کے ساتھ 70 ہزار فرشتے۔ سبحان اللہ، اتنے ہوئے 2,80,000۔ کیسی مبارک بارات ہے اور کیسے شان والے باراتی۔ اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ چلتے ہیں، بارگاہ مصطفیٰ میں آتے ہیں، سرکار خواب استراحت میں ہیں، لیکن یہ وہ آرام کرنے والی ذات ہے جس کی شان یہ ہے تنام عینایا ولا ینام قلبی، ہماری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا۔
میرے آقا کے یہ قریب آئے، ادباً آواز نہ دی بلکہ اپنی کافوری پیشانی تلووں سے مس کی۔ سن لیں بے دین بد مذہب، یہ ہے مقام مصطفیٰ کا تلوہ، جبرائیل کے پیشانی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کا تلوہ ہے۔ اب بھی نظر نہیں آتا رب کا جلوہ؟ سبحان اللہ۔ جیسے ہی پیشانی مس ہوتی ہے میرے آقا کی چشمان حقیقت واہ ہو جاتی ہے۔ جبرائیل امین پیغام دیتے ہیں، رب کے پیغام میں تاخیر نہ ہو، پہلے ہی سے اہتمام ہے۔ سبحان اللہ۔ سارے عالم کو آراستہ و پیراستہ کیا گیا، انہیں دولہا بنایا گیا، جنتی حلہ مبارک پہنایا گیا، براق پیش کیا گیا۔ یہ گھوڑے سے کچھ چھوٹا اور گدھے سے بڑا ایسا جانور ہے جس کے رخسار خوبصورت آدمی کی طرح ہیں، اور اس کی پچھلی ٹانگیں اونچی اور اگلی ٹانگیں قدرے نیچی ہیں، تاکہ جب یہ چڑھائی پر چڑھے تو بیٹھنے والے کو زحمت نہ ہو۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ نے اسے یہ وصف دیا ہے کہ جب یہ بلندی پر چڑھے تو پچھلے پاؤں بڑے ہو جائیں، اور جب نیچے کی طرف اترے نزول کرے تو اگلے پاؤں بڑے ہو جائیں، تاکہ نشست پر کوئی فرق نہ آئے۔ کیوں؟ شب اسرا کے دولہا کی سواری ہے، اس کے سم گھوڑے جیسے، رنگ بالکل براق، ٹانگوں پر چتکبرا، سفید اور سرخ۔ اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں یہ پیش کیا گیا۔ جب میرے آقا اس پر جلوہ فرما ہونے لگے تو اسے مسرت ہوئی، فخر کی وجہ سے اس نے شوخی کی۔ آج میری قسمت جاگی، دونوں عالم کا تاجدار مجھ پر جلوہ گر ہوتا ہے۔ جب اس نے شوخی کی اللہ کے حبیب ٹھہر گئے۔ جبرائیل امین نے کہا یہ سید المرسلین ہیں، اس کے سامنے شوخی کرتا ہے۔ اب یہ بیٹھ گیا، جھک گیا۔ میرے آقا اس پر جلوہ فرما ہوئے، اب امر الہی سے اسے لے کر روانہ شام سے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں کی زین اس پر ڈالی تھی، لؤلؤ کی زین، زبرجد کے رکاب اور لگام یاقوت کی۔ حضرت میکائیل نے رکاب تھامی، وہ تھامی لگام، اور حضرت جبرائیل نے رکاب تھامی داہنی جانب۔ اب سواری روانہ ہوتی ہے، یہ تمام فرشتوں کا جلوس ساتھ ہے۔ اللہ کے حبیب جب اس پر سوار ہوئے اور یہ چلا، حدیث طیبہ میں ہے جہاں اس کی نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا، اور اس شان سے چلا، ایسا اڑا کہ وہم و گما سے گزر گیا، سایہ یہ پوچھتا تھا ہوا سے کدھر گیا۔ آن کی آن میں وہ مقام آیا کہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ یہاں نزول فرمائیے۔ 2 رکعت نماز سرکار نے ادا کی، پھر سرکار سوار ہوئے، پھر چلے، پھر ایک مقام آیا جہاں نماز کے لیے پھر روکا گیا، اور یہ وہ سب مقامات ہیں، کبھی تفصیل عرض کروں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر انور ہے، جہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون پر عذاب بھیجا، ان مقامات پر جہاں جہاں میرے آقا گئے وہاں رک کر 2 رکعت نماز ادا کی گئی۔ میں کہتا ہوں ان وہابیوں دیوبندیوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ جہاں نبی پیدا ہوئے وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم کیا، جس کسی مسجد میں جاؤ وہاں 2 گانا ادا کرو، یہ بھی سنت۔ اور حضرت جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ وادی سینا ہے، یا اللہ کے حبیب یہ کوہ طور یہاں قریب ہے۔ ہر جگہ 2 رکعت نماز۔ معلوم ہوا مقدس مقامات پر اللہ کا ذکر کرنا زیادہ مقبولیت کا باعث ہے۔ اس کے بعد اللہ کے حبیب کا یہ براق تیز رفتاری سے چلا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے گزرا تو میرے آقا حدیث معراج میں فرماتے ہیں مررت الی قبر موسیٰ فهو قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے قریب سے میرا گزر ہوا کہ وہ قبر انور میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، اور بعض الشاق نے ترجمہ کیا کہ صلاۃ و سلام پیش کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں نہ ہو، یہ نبی کی نگاہ ہے، مٹی کے نیچے قبر کے اندر کا منظر دیکھ رہے ہیں، اور یہ ذات نبی ہے کہ وصال کے بعد قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ جبھی تو میرے آقا فرماتے ہیں الانبیاء علیہم السلام احیاء فی قبورہم یرزقون ویصلون حرم اللہ علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء۔ نبیوں کو اللہ تعالیٰ
ایسی موت عطا کرتا ہے کہ آن واحد کے لیے موت طاری ہوتی ہے اور اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق جسمانی ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں انبیاء کرام قبروں میں زندہ رہتے ہیں اور وہ رزق پاتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اسی لیے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی آن کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ تو اعلیٰ حضرت ہی کی دلیل پیش کرتے ہیں تو امام عسقلانی علیہ رحمت الباری فرماتے ہیں لا فرق بین موتہ و حیاتہ و مشاہدتہ، انبیاء کرام کی موت و حیات میں کوئی فرق نہیں ہوتا، نہ ان کے مشاہدے میں کوئی فرق ہوتا ہے، بلکہ یہ مشاہدات عندہ جلی لا خفاء علیہ، یہ سب ان کے اوپر روشن اور واضح ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ معلوم ہوا خاکی زمین کا حجاب نبی کے لیے حجاب نہیں۔ انشاءاللہ الرحمن کبھی موقع ملا تو اس آیت طیبہ کے سلسلے میں اور واقعہ معراج پر پھر گفتگو کروں گا۔ یہ سمجھ لو آج کہ یہ اتنا بڑا عظیم سفر، اتنا بڑا محبوب پر انعام جو ہوا، کس لیے ہوا تھا؟ دیدار کرانا ماتھے کی آنکھوں سے، مشاہدہ کرانا آیات کا، اور اگر آپ پوری آیت کی تفسیر سنیں گے تو اس میں تمام چیزیں احادیث کی روشنی میں آتی چلی جائیں گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا زمین پر، زکوٰۃ فرض کی زمین پر، حج فرض کیا زمین پر، جبرائیل علیہ السلام وحی لاتے اور فرضیت کا اعلان کر دیا جاتا، لیکن نماز کی فرضیت کے لیے محبوب کو قرب خاص میں بلایا اور پھر نماز کو فرض قرار دیا۔ 50 وقت کی فرض کی تھی، محبوب کی سفارش سے 5 کی رہ گئی۔ لیکن ذرا سوچو کہ ہر مبارک مقام پر دعائیں مستجاب، اور مسجد ان مبارک مقاموں میں سے ایک مبارک ترین مقام۔ ہم کتنا رجوع کرتے ہیں مسجدوں کی طرف، ہر طرف بھاگتے دوڑتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے کہ اپنے مولا کے آگے گڑ گڑاؤ، گریہ وزاری کرو، مرادیں مانگو، منتیں چاہو، منہ مانگی خواہشیں پیش کرو، شریعت کے حدود میں رہ کر۔ یہ وہ در ہے جہاں سے مانگنے میں کوئی ذلت نہیں اور ملنے کے بعد پھر کوئی علت نہیں۔ جہاں سے کچھ لاؤ گے اس کا احسان بے پایاں ہوگا، لیکن اس کریم کی نعمتیں وہ ہیں کہ ملنے کے بعد لوٹانے کی بھی علت نہیں، اور اس کے در سے مانگنے میں جتنا چاہو مانگو، اس کے یہاں کوئی قلت بھی نہیں، لیکن اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ آج کا دور بڑا نازک دور ہے، اس دور میں اگر اپنے مولا کی طرف رجوع نہ کیا تو کب رجوع کرو؟ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور احکام شرع کی اطاعت کریں۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا یہ آغاز باب تھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔